is the perfect definition of politics that we have the best, but unfortunately we do not practice. May God Almighty bless you and me to strive and win the fight that disunites us. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ماشاءاللہ جناب صاحبزادہ شہزادہ سید محمد عثمان فیروزی دامت برکاتہ العالیہ بڑے خوبصورت انداز میں حضور محبوب مشرق کریم کی تقریر کو انگلش میں سپیچ فرما رہے تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ شہزادے کی علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور مالک کا یہ فیض تا قیامت جاری ساری فرمائے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عباس حسین ہے مگر ابا حسین لکھتے ہیں. ابا حسین فیروزی کی بہن بیمار ہیں, دعائے صحت کی درخواست ہے. اور ابا حسین کے بھائی کا رضا الہی سے انتقال بھی ہو گیا ہے, ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں. ہمارے ایک جماعت کے ڈاکٹر ہادی بخش صاحب فیروزی حج پر گئے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ, اور وہاں سے ان کے کئی بار فون آئے ہر جگہ سے, مکے سے, مینا سے, عرفات سے, اور آج پھر مینا سے کئی بار فون آئے ہیں. دعا کے لیے عرض کی ہے جماعت کو بھی, اور انہوں نے بھی پوری جماعت کے لیے وہاں ہر جگہ پر وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو ساتھ خیریت کے لائے, اور جتنے بھی حجاج کرام پوری دنیا سے وہاں پہنچے ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعا کرو اور دعائے مغفرت بھی فرمائے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. جو مسلمان حج پر گئے ہوئے ہیں ان تمام کو حج مبرور نصیب فرما, اور ان کے صدقے سے ہمیں بھی حج نصیب فرما. بار بار ہمیں بھی حاضری حضور کی بارگاہ میں نصیب فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستو, آج چونکہ عید الاضحیٰ کا دن ہے کل, اور آج جمعہ بھی تھا, میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا کیونکہ اکثر مسلمان کسی نے جانور خریدنا ہے, کسی نے تیاری کرنی ہے, کسی نے صبح کی تیاری کرنی ہے. میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کروں گا آج, لیکن صرف یہ جو کسی دوست نے 2-3 سوال دے دیے, مختصر سے جواب ان کا میں فی الحال دے دوں گا, کیونکہ ویسے تو بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں تفصیل میں جاؤں گا. لہذا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کسی فقیر کے مرشد کا پردہ ہو جائے اور وہ پھر کسی اور ولی سے تربیت لے تو ذکر جو اس کو ملے گا اس کو اپنے مرشد کا تصور کرنا چاہیے یا ان ولی کا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے بھائی, میں اکثر یہ بتاتا ہوں, بہت سے بزرگ ہیں, سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, سب اچھے ہیں, لیکن کسی پیر کا مرید ہو جانا آپ کو اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ تمام اچھی محفلوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. مرشد چاہے حیات ہو
اور چاہے ممات میں ہو، جہاں بھی آپ کو کوئی، مگر یہ یاد رکھے ایک نمبر لوگ ہوتے ہیں، ایک 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، ایک اصلی پیر ہوتے ہیں، ایک جعلی پیر ہوتے ہیں۔ تو جعلی پیر کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھیں، لیکن اگر اصلی پیر ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، تو چاہے آپ کا مرشد حیات ہو یا ممات ہو، آپ اس کی مجلس میں جا سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں۔ بھئی اصل مقصد تو فیض لینا ہے نا، یہ تو نہیں ہے آپ کا جو عقیدہ اپنے مرشد پر ہے۔ ہاں، اس میں صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ جہاں بھی مزارات ہو وہاں بھی جائیں، جہاں کوئی اللہ کا بندہ ولی ہو وہاں بھی جائیں، جہاں کوئی حلقہ ذکر ہو رہا ہے وہاں بھی جائیں، کسی بھی سلسلے سے ہو، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، اویسی، آپ تمام مجلسوں میں، محفلوں میں بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ بیٹھنا چاہیے۔ اسی کو تو صحبت کہتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پیر کے مرید ہو گئے تو آپ تمام اچھی صحبتوں کو چھوڑ دیں، نہیں، غلط بولتے ہیں وہ لوگ کہ نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف طالب کو اتنی سی بات ہوتی ہے کہ اگر اس کا مرشد حیات ہے اور وہ کسی دوسرے پیر کے مجلس میں جاتا ہے اور وہاں حلقہ ذکر میں بیٹھتا ہے، وہاں سے کچھ نصیحت کی باتیں سنتا ہے، صحبت کی باتیں سنتا ہے، تو اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ مجھے یہاں سے مل رہا ہے یہ میرے ہی مرشد کا فیض ہے، یہ وہیں سے مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مزار پہ چلے جائیں تو صاحب مزار کے اوپر فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، ان کے حق میں کل شریف تحفے پیش کریں، ان کے اوپر اگر ہو سکے تو پھول ڈالیں، اگر ہو سکے تو چادر ان کے اوپر ڈال دیں اور ان کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کریں، اور وہاں پر جو مہربانی آپ کے ساتھ ہو وہاں بھی آپ یہ تصور کریں کہ یہ فیض سارا میرے ہی مرشد کا ہے، میرے مرشد کا فیض ہے۔ تو ایک تو یہ میں، دوسرے یہ ہے کہ ایک پیر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے پیر کی طالب بن سکتے